بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اپنے بندوں کو اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی رسول تمہیں جس بات کا حکم دے ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول تمہیں جن باتوں کا حکم دے اور جن کاموں کا حکم دے، جو چیز کرنے کو کہیں تمہیں وہ کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لیکن حدیث میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک طبقہ دنیا میں اور ہمارے شہر میں ایسا ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے صرف اسی پر عمل کرنا ہے۔ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کوئی ضروری نہیں ہے۔
انہوں نے بہت خوبصورت نام اپنا رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ باضابطہ یہ ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ لیبل بہت خوبصورت ہے، ٹائٹل بہت اچھا ہے۔ اسی ٹائٹل سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں کتاب اللہ سے بولتے ہیں، اور جو بات بھی بتاتے ہیں وہ قرآن مجید سے بتاتے ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، درجہ تو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا ہے، اور قرآن سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید تو کلام اللہ ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ فرسٹ امپریشن، بیسٹ امپریشن کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر شروع ہی میں کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا اور آپ کی حدیثوں کو ماننا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، تو پھر کوئی ان کو منہ لگانے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو ہم مانتے ہیں، اگر قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو نہیں لکھی ہوئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ سامنے والے پہ خود بخود ایک امپریشن بیٹھ جاتا ہے کہ یہ آدمی جو بات بتاتا ہے قرآن سے بتاتا ہے، جو بات بولتا ہے قرآن سے بولتا ہے۔ اور سامنے والے سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے، قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس طبقے نے خوبصورت نام رکھا ہے اہل قرآن۔ کیا مانے بھائی اہل قرآن کے؟ بولے قرآن کے ماننے والے۔ کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل قرآن نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہیں۔ یہ حدیث کا انکار کرنے والا گروہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اللہ کی اتباع کریں گے، رسول اللہ کی اتباع ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ کسی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، کافی ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، نہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمارے لیے ضروری ہے، نہ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سنت کی ہمیں ضرورت ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اور بعض چیزوں کا ذکر بڑا مختصر کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، بس اتنا ہی ذکر ہے۔ کہیں فرمایا سجدہ کرو، کہیں فرمایا رکوع کرو، کرنا کیسا ہے وہ نہیں بتایا۔ نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، نماز پڑھنا کیسا ہے وہ نہیں بتایا ہے۔ رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، رکوع کرنا کیسا ہے وہ نہیں بتایا ہے۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے قرآن میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دینا کیسا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وہ جو تفصیل رمضان میں آپ کے سامنے آتی ہے، اتنے تولے سونا ہو، اتنا تولہ چاندی ہو، اتنا مال تجارت ہو، اتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ آتی ہے، اس کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن مجید میں ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے آج کل سوشل میڈیا پر بڑا سرگرم طبقہ ہے، یہ ان کا لٹریچر بھی جگہ جگہ تقسیم ہوتا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی اتباع ضروری نہیں ہے ہمارے اوپر، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کے بغیر کوئی آدمی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ہم 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کو اس میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر نماز پڑھیں گے کیسا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض لوگ ہمارے سماج اور معاشرے اور محلوں میں ہیں، یہ وبا پرانے شہر میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے،
اپنے دوست سے یہ کہتا ہے دوسرے ایک آدمی کہ تم تھوڑی دیر خاموش بیٹھو میں نماز پڑھتا ہوں. اب ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے, چہرہ اس کا مشرق کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے, وہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. وہ کیسا پڑھ رہا ہے؟ تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے اس طرح سے. دو منٹ کے بعد پھر پہلے جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے. پوچھنے والوں نے ایسے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی نماز ہے جس میں نہ قیام ہے, جس میں نہ رکوع ہے, جس میں نہ سجدہ ہے, جس میں نہ قاعدہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ بولے یہ دل کی نماز ہے. اور یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کو شکار کر رہا ہے. اور سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کے جو شوقین ہیں ان کے لیے تو بڑا گولڈن چانس ہے یہ. کہاں گھر سے نکلو, مسجد جاؤ, وضو بناؤ, پہلے سنت پڑھو, پھر فرض پڑھو, پھر سنت پڑھو. بولے میں سوشل میڈیا پر سنا ہوں کہ نماز ایسی بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایزی, نہ وضو بنانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی الو کی تقریر سن لیا تو اب وہ اسے فالو کر رہا ہے. کہاں سے سیکھ رہے ہیں دین؟ سوشل میڈیا سے. اور ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں, کیا بڑا کیا چھوٹا, کیا مرد کیا عورت, کیا جوان کیا بوڑھا, سب کا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو آدمی دین میں سہولت بتائے, کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, تو وہ آدمی بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور جو آدمی یہ بتائے کہ یہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا ضروری ہے, وہ آدمی سے لوگ اتنا ہی زیادہ بھاگ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان میں یہ بیان کرے کہ صاحب نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں, مسجد جانا کوئی ضروری نہیں, پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, تو فوراً ہم اسے ایکسپٹ کر لیں گے, قبول کر لیں گے. ارے بولے اتنے سالوں سے خالی پیلی مشقت اٹھا رہے تھے ہم لوگ, پہلی بار سنا اور پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ یہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لہذا دوسرے دن سے چھوڑ دیتا. آج کے دور میں جو یہ بتائے کہ یہ بھی معاف ہے, یہ بھی معاف ہے, یہ بھی معاف ہے, تو سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل یہی چیزیں ہیں کہ جو آدمی دین کی باتوں کو چھوڑنے کی بات کرے وہ آدمی بڑا اچھا لگ رہا ہے.
اور یہ طبقہ ہے منکرین حدیث کا. حیدرآباد میں ہے یہ لوگ، ملا پلی وغیرہ کے علاقے میں، ٹولی چوکی کے علاقے میں بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی. یہ نیا نہیں پیدا ہوا ہے، پرانی کتابوں میں ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں منکرین حدیث کے نام سے، کہ حدیث کا انکار کرنے والے لوگ. ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اوپر صرف اللہ کی پیروی کرنا ہے، رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ان کا عقیدہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے، غور کیجئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک چیز ایک شخص کو دی گئی، ان کو دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ چیز لے جا کر ان کو دے دیجئے. تو اب یہ صاحب میرے پاس سے ایک چیز لے جا کر ان کو دے دیے. پیغام تھا، وہ پیغام ان کو دیا گیا کہ فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے. لے جا کے پہنچا دیے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب ان کا کیا کام ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے عقل کہتی ہے بات تو صحیح ہے، ان کا تو کوئی کام نہیں ہے. ان کا کیا کام ہے؟ بولے کوئی کام نہیں ہے. اچھی بات ہے، شکریہ، جائیے. تھوڑے بااخلاق ہوں تو کچھ چائے بسکٹ کر لیں گے، نہیں ہے تو باہر سے بھیجا دیں گے، شکریہ، تھینک یو کہہ. ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب دی، اور یہ فرمایا کہ یہ میرے بندوں تک پہنچا دو. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کتاب اللہ کو لے کر اس کے بندوں تک پہنچا دی. اللہ کا پیغام بندوں کے نام ہے، اور وہ آپ کو پہنچانے کا حکم دے دیا گیا، پہنچا دیا گیا. اللہ معاف کرے، ان کا سوال یہ ہے کہ اب حضور کا کیا کام ہے؟ حضور کا تو کوئی کام ہی نہیں. اب حضور کا کیا کام ہے؟ بولے کوئی کام نہیں ہے حضور کا. حضور کا کام ہے پیغامبر. تو پیغمبر جو بولتے ہیں اصل میں وہ لفظ ہے پیغامبر، پیغام پہنچانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے. بولے اللہ کا پیغام اللہ نے دیا کہ میرے بندوں تک پہنچا دو، پہنچا دیا. بولے اب آپ کا کوئی کام؟ بولے آپ کا کوئی کام نہیں. ایسے بددین لوگ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں. اتنا غلط عقیدہ رکھنے والے بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں. اس وقت نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سماج اور معاشرے میں سرگرم ہو کر کام کر رہا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں حدیث رسول اللہ کی ضرورت نہیں. کیوں؟ حدیث رسول اللہ سے جب دامن چھڑا لیا گیا تو پھر آدمی آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہے کرو. منہ مشرق کی طرف رہے یا شمال کی طرف رہے یا جنوب کی طرف رہے، نماز پڑھو. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی مغرب کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، بولے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ میں مثال کے طور پر یہ بات بول رہا ہوں. ایسا ہر بات میں سوال ہو رہا ہے، کیا یہ بات قرآن میں ہے کیا؟ بولے نہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں. بولے قرآن سے بتائیے ہم کو. اگر قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے، قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا جملہ ہے قرآن مجید کا. یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آئیڈیل ہم نے تمہارے رسول کو بنایا ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آئیڈیل محمد رسول اللہ کو بنایا گیا۔ باقی تم کس کس کو اپنا آئیڈیل بنا کے پھر رہے ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آئیڈیل صرف رسول اللہ کو بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کل یہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم نے آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا ان کو فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا، جن کو نمونے کے طور پر بنا کر بھیجا گیا تھا ان کو فالو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، یہ دیکھا جائے گا۔ یہاں پر آیت کے اندر عموم ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، اور ہر کام میں ان کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، حضور فرما رہے ہیں یہ بات قرآن میں ہے، فاتبعونی، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، میری اطاعت کے بعد تم سے اللہ محبت کرے گا، میری اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت تم کو نہیں ملنے والی۔ مجھے ہٹا کر آپ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، امپاسبل ہے، ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کرے، میری اتباع کرے۔ میری اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا تصور نہیں کر سکتے، یہ قرآن میں ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کے شوقین جو لوگ ہیں، جن کو میں کہوں تو شاید برا لگے گا، لیکن جو بات حق ہوتی ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، الحق مر۔ یہ سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کے جو شوقین ہیں، جن کی عمریں 20 سال 25 سال 30 سال کی ہو گئی، آج تک انہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے معنی نہیں معلوم ہے، آج تک انہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کے معنی نہیں معلوم ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے معنی نہیں معلوم ہے، لیکن یہ فیصلہ کرتے ہیں چبوتروں پہ بیٹھ کر کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، یہ فیصلے کرتے ہیں۔ جن کی عمریں 50 60 سال کی ہو گئی ہے، جنہیں آج بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے معلوم نہیں ہے، معنی معلوم نہیں ہے، مگر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو آدمی سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، گویا وہ اپنے لیے دینی بربادی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اسی لیے دوستو، دین اپنے محلوں کے مسجدوں کے اماموں سے سیکھو، اپنے محلوں کے مسجدوں کے خطیبوں سے سیکھو۔ سوشل میڈیا ایسا کوئی آتھینٹک ذریعہ نہیں ہے کہ جن سے دین سیکھا جائے۔ اب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کتاب اللہ کافی ہے، حدیث رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر عمل کافی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون کیا کیا معاف کرتا اور کیا کیا معاف کراتا، ہم تو اس کے ساتھ جانے تیار ہیں۔ کوئی بولا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو ہم اس کے فیور میں ہیں، کوئی بولے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہم اسے فالو کریں گے، کوئی کہے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں تو ہم اسے فالو کریں گے، کوئی کہے قربانی دینا ضروری نہیں، چلو اللہ ہی بچا لیا، ہم بولے وہ آج تک جتنے پیسے بیکار ہو گئے ہم قربانی دیتے رہے، آج معلوم ہوا قربانی دینا ضروری نہیں ہے، لہذا اسی سال سے چھوڑ دے گا۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے لوگوں کا، اور یہ باتیں کس سے سن رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بیان کرنے والوں سے۔ اور سوشل میڈیا پہ بیان کرنے والا الو کون ہے؟ بولے کوئی بھی ہوں گا، وہ سنایا میں سنا، صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، وہ فیصلہ کرنے کی تو تمیز ہی نہیں ہے۔ جسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی نہیں معلوم ہے، وہ کیا فرق کرے گا صحیح اور غلط کا؟
وہ کیا سمجھے گا کہ صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں آئے گا اور ایسا دور آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، زندگی میں کہیں پر دین اور اسلام نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام رہے گا۔ زندگی دیکھیں تو دین سے خالی، اسلام سے خالی، اللہ کے احکامات سے خالی، نبی کی اتباع اور پیروی سے خالی پڑا ہوا ہے۔ الا اسمہ، صرف دین کا نام لے گا، دین کا نام یوز کیا جائے گا، دین رہے گا نہیں زندگی میں، دین کا نام یوز ہوگا۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی فرمائی، ایک دور آئے گا دنیا میں ایسا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں رہے گا، نام رہے گا۔ آپ کون ہیں؟ بولے میں مسلمان ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں قرآن کا ماننے والا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں عاشق رسول ہوں۔ زندگی دیکھیں تو کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے۔ دکان پر بورڈ تو لگا ہوا ہے کہ یہ فلاں چیز کی دکان ہے، شٹر اٹھا کے دیکھے تو خالی ہے پوری دکان، کچھ بھی نہیں ہے اندر۔ اب سامنے والا آ کے بول رہا کہ میں ہی اس دکان کا سیٹ ہوں، صحیح ہوگا؟ یہ ہمارا حال ایسے ہی ہے۔ اسلام کا نام ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن کیا اسلام اور دین اور احکام دین کی پابندی اور شریعت کی پابندی ہماری زندگی میں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے سب۔ خالی بورڈ لگا ہوا ہے، شٹر اٹھا کے دیکھے تو کچھ نہیں ہے اندر، سب خالی ہے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہے گا، اسلام نہیں رہے گا زندگی میں۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کا نام تو خوب یوز کیا جائے گا، لیکن کیا زندگیوں میں قرآن رہے گا؟ بولے کہیں نہیں رہے گا۔ زندگیوں میں قرآن رہے گا؟ کہیں نہیں رہے گا، لیکن قرآن کی ایک رسم رہے گی۔ جیسے بیٹی کی شادی میں قرآن دینا ایک رسم ہے، خاندان کے بڑے بیٹھ کر سب سے پہلے لکھنے والے بچے سے یہ بولتے ہیں کہ بیٹا پہلے بسم اللہ لکھو اور اس کے بعد قرآن شریف ما رحال لکھو۔ بچہ لکھتا ہے، یہ کس کو دے رہے ہیں قرآن؟ اس کو کیا نسبت ہے قرآن سے؟ کیا تعلق ہے قرآن سے؟ جس کو دے رہے ہیں وہ پڑھتی بھی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ بولے پڑھتی نہیں پڑھتی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جہیز میں دینا پڑتا ہے۔ بچی ہماری پان بھی تو نہیں کھاتی ہے، پاندان دے رہے ہیں۔ بچی ہماری پان نہیں کھاتی ہے مگر اغالدان دے رہے ہیں۔ جیسے پاندان دے رہے ہیں، اغالدان دے رہے ہیں، ایسے ہی ہم قرآن دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس درجے میں لا کے ہم نے قرآن کو کھڑا کیا ہے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن کی رسم رہے گی لیکن قرآن نہیں رہے گا۔ نہ مکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ دکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دکانوں پر قرآن پڑھنے کا ایک مزاج بنا لیا ہے اور پڑھوانے کا لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ پان کے ڈبے کے باہر ایک حافظ صاحب کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں اور باہر کھڑے کے برکت اندر پھینک رہے ہیں۔ ہوٹل میں حافظ صاحب کو راتب کے طور پر رکھ لیا گیا ہے کہ روزانہ آ کر آپ قرآن پڑھ کے جائیے، برکت ہوگی۔ دکان کے مالک اور سیٹ نے قرآن پڑھنے کے لیے ایک حافظ صاحب کو راتب کے طور پہ رکھ لیا ہے کہ روز آئیے اور قرآن پڑھیے، پڑھ کے جائیے، اس سے برکت آئے گی۔ پہلے تیرے کو نکال کے پھینکنا، سب سے بڑی نحوست تو ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا۔ سب سے بڑی نحوست تو یہ ہے، یہ بے نمازی ہے، بغیر فجر کی نماز پڑھے جا کے دکان کھولتا ہے۔ اس سے بڑی نحوست اور کیا ہے؟ ہوٹلوں پر، ڈبوں پر، دکانوں پر راتب لگا ہوا ہے ایک حافظ صاحب کا، وہ آ کے قرآن پڑھ کے برکت اندر روزانہ چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن دکان کا مالک نہیں پڑھے گا، مکان کا مالک نہیں پڑھے گا قرآن۔ باپ کے انتقال پر، ماں کے انتقال پر گھر میں ختم قرآن ہوتا ہے، پڑھتے کون ہیں؟ باہر سے آئے ہوئے لوگ۔ گھر والے کھٹے میٹھے کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ دکان کھول کے گراہک کے انتظار میں مکھیاں مارتے بیٹھے رہے گا، قرآن نہیں پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، ایک دور آئے گا دنیا میں وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کی رسم باقی رہے گی، قرآن نہیں رہے گا۔ نہ اسلام رہے گا نہ قرآن رہے گا۔ نام قرآن کا یوز کیا جائے گا، نام اسلام کا یوز کیا جائے گا، لیکن نہ اسلام رہے گا نہ قرآن رہے گا۔
جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آئندہ پتہ نہیں کیسا دور آئے گا، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دین سے بیزاری کا ماحول ہے. دین بیزار لوگوں میں ہم جی رہے ہیں. کوئی لگاؤ دین سے ہم لوگوں کو نہیں، ہماری نسل کو کوئی لگاؤ دین سے نہیں. ہر چیز میں ہم کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں انٹرٹینمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ چیز بڑی شوق سے کریں گے، لیکن چیز انٹرٹینمنٹ کی نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ طبیعت ہماری آمادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. بولے جنت جانے کا جو راستہ ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس راستے پر پوری ناپسندیدہ چیزیں رکھی ہے اللہ نے. یہ جو روٹ جو جنت کو جا رہی ہے اس راستے پر سب ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہے جس کو عام طور پہ انسان پسند نہیں کرتا. وہ حفت النار بالشہوات. اور جہنم کا جو راستہ ہے، بولے اس راستہ یہ پورا چھکا چھک راستہ ہے. یہاں باجا ہے، یہاں گانا ہے، یہاں شراب ہے، یہاں عورتوں کا رقص ہے، یہاں دف بج رہا ہے، یہاں ڈانس ہو رہا ہے، یہاں پھول مالایوں پہ کے سامنے ناچا جا رہا ہے. مسجد جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جنت کا جو راستہ ہے یہ اس کے سامنے پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اور دوزخ کے راستے پہ سب پسند کی چیزیں ہیں. اب انسان لپک کے ادھر ہی جاتا ہے. اسی لیے دوستو جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے ہم جانا چاہتے ہیں. اتنی آسان نہیں ہے. اسی لیے غور کرو کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے. بالخصوص ہماری نوجوان نسل دین سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے. دور نقصان دین کا نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین میں جتنا دین سے اور دین کے طریقوں سے ہم جتنا دور رہیں گے اتنے رائل کہلائیں گے. آپ جیسی تھنکنگ رکھنے والوں کے نزدیک آپ رائل ہو سکتے ہیں. آپ جیسی سوچ رکھنے والے اور دین بیزار لوگوں کے درمیان میں آپ عزت دار ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں. کامیابی وہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو، اس کی پیروی کرو، اور رسول تمہیں جن باتوں سے منع کریں اس سے رکو. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ جو رجحان سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پھیلایا جا رہا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب حدیث کی بیڑیاں ڈال کر اسے کسا نہ جائے تو پھر قرآن کا جس کا جو چاہے مطلب لے لے. اسی لیے دین کبھی بھی ایسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے دین کسی مدرسوں میں پڑھا ہو. ایک RMP ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS. علاج کس کے پاس کراؤ گے؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم MBBS کے پاس کرائیں گے. ارے صاحب ان کو 50 سال کا تجربہ ہے، ان سے آپریشن کرا لو. بولے انہوں سرجن ہے. نہیں سرجن نہیں ہے مگر کرتے انہوں آپریشن. کرا لیے آپ؟ تیار نہیں ہیں آپ. آپریشن تو دور کی بات ہے، ختنہ کرانے تیار نہیں ہوں گے اپنے بچے کا آپ. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے؟ اسی لیے نجات اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے دوست، اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا اور اس صحیح راستے پہ چلنا بھی ہوگا. دونوں چیزیں ہیں، راستہ بھی صحیح ہو اور اس پر چلا جائے. اگر راستہ غلط ہو چلا جائے تو منزل نہیں ملتی. راستہ غلط ہے اور آپ اس پہ چل رہے ہیں تو منزل مقصود کو کیسے پہنچو گے؟ راستہ صحیح ہے لیکن آپ چل نہیں رہے ہیں اس پہ، تب بھی تو منزل کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس صحیح راستے پر چلنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر صاحب ایمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.